مند دانشور طبقے کو اس طرف مائل کیا کہ حسب سابق انہوں نے پھر سے اجتماعی نکاح کو انجام دینے کی کوشش کی، اس کے لیے محنت کی، کوششیں کی۔ اجتماعی نکاح کے ذریعے سے برادری میں، سماج میں آپس میں اتفاق، اتحاد، میل جول، محبت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، آپس میں اونچ نیچ کا امتیاز وہ مٹتا ہے، اور برادری اور سماج کے ہر فرد کو، ہر خاندان خانوادے کو آپس میں ایک جٹ ہو کر کے رہنے کا شعور اور ادراک محسوس ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر برادری اور سماج کے ذمہ داران اور حساس طبقے نے غور و فکر کر کے اپنے سماج کو فضول خرچی سے، لایعنی اخراجات سے بچتے ہوئے، اور وہ پیسہ جو ہم اور آپ رسومات پہ، خرافات پہ، چند گھڑیوں کی خوشی و مسرت کی خاطر بے دریغ بہا دیتے ہیں، اس پیسے کو اپنی آنے والی نسل کے تحفظ اور بقا کے لیے، دین کے فروغ کے لیے اور اقتصادی اور مالی اعتبار سے طاقتور بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج بھی اس بات کی بہت کمی ہے کہ جدید تعلیم سے آراستہ پیراستہ افراد اپنے سماج میں ہونا چاہیے۔ یہ جو 1.5-2 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس درمیان جو حالات تھے، اس بات کا بہت شدت سے باشعور طبقے کو احساس ہوا ہے، اور اس احساس نے جھنجھوڑا ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، طبیب، یہ سارے کے سارے اعلیٰ تعلیم والے حضرات ہونا چاہیے۔ ان اجتماعی نکاحوں کے ذریعے صرف یہی مقصد نہیں ہوا کرتا کہ ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، مل لیں گے تو پورا طبقہ، پورا سماج ایک دوسرے کو دیکھے گا، تعارف بھی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم کر کے اور تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، ہاسپٹل بنانے کی طرف، ان چیزوں کی طرف دھیان دیں۔ سرزمین جے پور میں بعض برادریوں کے بزرگوں نے کچھ ایسی جگہیں پرانے زمانے میں قائم کر لی کہ آج وہ قومیں، وہ برادریاں، وہ سماج ان بزرگوں کی رکھی ہوئی، بنائی ہوئی عمارتوں سے آج فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بہت سے حضرات نے اس دور میں بھی کوشش اور محنت کر کے، یہاں پر محترم جناب عبداللطیف فاروقی صاحب بھی تشریف فرما ہے، بہت سے حضرات وہ ہیں جنہوں نے اپنے سماج کے لیے موجودہ دور میں تگودو کر کے، سرکاری سطح پر کوششیں کر کے، قوانین کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سماج کے لیے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ابھی بھی اپنے سماج کو اور دیگر بہت سی برادریوں کو شہر جے پور کے اندر جو قدیم بستے چلے آ رہے صدیوں سے، اس بات کی ضرورت ہے کہ جن کے ہاں شادی خانوں کا نظم پہلے سے نہیں ہے، ان کے اتنے بڑے حساس اور صاحب ثروت افراد کے ہوتے ہوئے ہاسپٹلس وہ نہیں ہیں اور کالجز نہیں ہیں، تو برادری اور سماج کے ان ذمہ داران حضرات کو، تعلیم یافتہ افراد کو اور بڑے صاحب ثروت تاجر حضرات کو توجہ فرمانی چاہیے کہ برادری اور سماج کی طرف سے ان چیزوں کا بھی نظم کیا جائے۔ میں تہہ دل سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام حضرات کو کہ جو صرف آج اسٹیج کی رونق ہی نہیں بلکہ نہ معلوم کتنے وقت پہلے سے وہ اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سر جوڑ کر کے بیٹھ رہے تھے، متفکر ہو رہے تھے، ہر جوڑے سے وہ رابطہ کنٹیکٹ کر رہے تھے، اور نہ معلوم کتنی محنت اور کوشش اور کاوشوں کے بعد آج ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ خوشنما منظر دیکھا ہے۔ پروردگار عالم بہت بہت مقبول بھی فرمائے اور بہت بہت مبارک بھی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بوا کے بیٹے بھی ہیں اور ہمارے داماد بھی آ رہے، ان کی بچی دے رکھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا محمد النبی الامی۔ اے پاک پروردگار، آج کے اس مقدس مجلس میں اور محفل میں رب کریم جتنے بھی جوڑے نکاح کے بندھن میں بندھے ہیں،
اور سرخروئی نصیب فرما، ایمان کی سلامتی، عافیت اور صحت اور تندرستی کے ساتھ اے رب کریم ہر ایک کو پاک پروردگار بہتر اور اچھی زندگی نصیب فرما، اے رب کریم خوشگوار زندگی نصیب فرما، میاں بیوی میں الفت، مودت، محبت نصیب فرما، اور تمام خانوادوں میں آپس میں اتفاق، اتحاد عطا فرما، اے رب کریم سماج کو دین اور دنیا اور تعلیم اور اقتصادی، مالیاتی ہر اعتبار سے ترقیاں نصیب فرما، دن دونے رات چوگرین ترقیات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.